الإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور یہ بات عرض کی تھی کہ حسد سے متعلق کتاب و سنت میں کیا احکامات ہیں، کس طرح یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کن دو باتوں پر رشک کیا جا سکتا ہے جو جائز اور درست. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق انہیں کنویں میں اتارا اور قمیص پر اپنی بکری کا جھوٹا خون لگا کر والد کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم کھیل تماشے میں دوڑ میں لگ گئے اور بھیڑیے نے آ کر یوسف کو کھا لیا.
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص کو دیکھا کہ وہ ہر طرف سے سلامت ہے، اس پر کوئی چیر پھاڑ کے نشانات موجود نہیں ہیں، تو انہیں کہنے لگے کہ بڑا یہ رحم دل بھیڑیا تھا جو قمیص اتار کر بڑے اہتمام کے ساتھ اس پر خون لگاتا رہا، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، جو کہانی تم مجھے سنا رہے ہو یہ ساری کی ساری تمہارے اپنے نفس کی گھڑی ہوئی ہے، لیکن اس موقع پر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں فصبر جمیل، کہ میں صبر جمیل کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بات بیان کر رہے ہو اس کے مقابلے میں اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اور قرآن نے آگے چل کے حضرت یوسف کی اس دعا کو بھی، حضرت یعقوب کی اس دعا کا ذکر بھی کیا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی بے بسی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اپنے رب کے سامنے ہی کرتا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آخری بات یہ عرض کی تھی کہ صبر جمیل ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بڑے استقامت والے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ صبر یا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس بات کو سیکھیں اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیسے بھی حالات ہوں ان میں صبر اختیار کرنا یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اس کو پھر اس پوری کائنات میں کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے کہ میرا تو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، ہم نے اس جملے کو اپنی کمزوری اور بے بسی کے تصور کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اگر حقیقت میں اس جملے پر ایمان ہو تو دنیا کا سب سے طاقتور جملہ یہ ہے، اور اس ایمان کے ساتھ جو شخص زندگی گزارتا ہو اس سے زیادہ طاقتور کوئی انسان موجود ہی نہیں، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ ہے میرا، اور واقعتاً اللہ اس کا ہو جائے، پھر کون ہے جو اس کا بال بیکا کر سکے؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے والا تھا تو ان کو اس بات کا یقین تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مولا ہے، بہترین وکیل ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کو پیغام پہنچانے کا بھی انکار کر دیا کہ وہ کام جو آپ باقی زندگی کرتے رہے ہیں اس موقع پر مجھے آپ سے وہ کام بھی نہیں لینا، اس لیے کہ اس کو میرے حال کا مجھ سے زیادہ بہتر بتا۔ جس انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ دنیا میں اچھے اور برے حالات اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتے،
برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کرنا بھی اللہ کے سوا کسی اور کے بس میں نہیں، اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں اور اللہ کے فیصلے پر شکوے نہیں کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہائے وائے اور ناراضگی کے الفاظ نہیں بولتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے فیصلے پر صبر کروں گا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قولہ فصبر جمیل، حضرت یعقوب کی اس بات کہ میں صبر جمیل کروں گا، اس کے متعلق ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول صبر جمیل کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر لا شکوى فیہ، یہ وہ صبر ہوتا ہے جس میں انسان لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں نہیں کرتا پھرتا۔ یہاں ایک بات ضرور سمجھ لیجئے، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں غم ہی موجود نہ ہو، اسے تکلیف بھی محسوس نہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہوتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی بھی ہے دل غمگین بھی ہوتا ہے، ولیکن ما نقول الا ما یرضی بہ ربنا، لیکن زبان سے ہم اس بات کے علاوہ کچھ اور نہیں کہیں گے کہ جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا۔ تو غم اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے زبان سے ہائے وائے نہ کرنا، شکوے نہ کرنا، مر گئے کھپ گئے ہماری تو حالت ہی کوئی نہیں، جانے والے ہمیں کس کے ذمے چھوڑ گئے، ابھی تو تمہاری جانے کی عمر نہیں تھی، یہ ہمارے برے حالات نے ہمارا ہی گھر کیوں دیکھ لیا ہے، جب سے پیدا ہوئے آج تک کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی، اللہ کا شاید ہمارے ساتھ ہی کوئی غصہ ہے۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو ہم تکلیف کے مواقع پر جہالت میں لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، یہ صبر جمیل کے منافی عمل۔ تکلیف ہوگی تو انسان صبر کرے گا، اگر تو تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی، غم ہے ہی نہیں، تو پھر کس بات کا صبر؟ تکلیف اور غم پریشانی ہے تو اس پر صبر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ بات اس کے لیے اجر و ثواب کے طور پر لکھی جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ فضیلت، یہ دوہرا اجر و ثواب نعمت پر بھی اور تکلیف پر بھی، یہ سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یاد رکھیے، بے صبری کا مظاہرہ کر کے ہم حالات تبدیل نہیں کر سکتے، رونے دھونے، منہ سے اول فول نکالنے سے حالات نہیں بدل جاتے، وقت تو اپنے حساب سے گزرے گا، لیکن انسان ایسے معاملے میں اس بات کا اظہار کر جاتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔
تو معلوم یہ ہوا صبر جمیل وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر جو محنت کیا کرتے تھے وہ ایمان کے مضبوط کرنے کی تھی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں صابرین میں سے ہو جاؤں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا وقت بیٹھ کر یہ سوچے کہ اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئے گی تو میں اس وقت صبر کروں گا صبر کروں گا صبر کروں گا. صبر اس طرح نہیں حاصل ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں عموماً جب اللہ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کر. اور ایمان کی مضبوطی اطاعت اور فرما برداری سے آتی ہے. جس قدر ممکن ہو انسان اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا تم آسانیوں کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھو, تمہارا رب تمہیں پریشانیوں اور تکلیفوں میں یاد رکھے. جب اللہ نے آسانیاں دی ہیں, خوشیاں دی ہیں, مسرتیں دی ہیں, ان مواقع پر اللہ کی حدود کا خیال رکھو. شادی بیاہ ہے, اللہ کے حکم کے مطابق کرو. اللہ نے اولاد دی ہے, وہ مسنون عمل کرو جو اللہ نے بتائے ہیں. اللہ نے رزق دیا ہے, اللہ کے راستے میں جائز حلال چیزوں پر خرچ کرو. جب اللہ کو اس طرح یاد رکھو گے, تمہاری تکلیف کے موقع پر جب رب کی طرف رجوع کرو گے اور ہاتھ اٹھاؤ گے وہ بھی تمہیں یاد رکھے. لیکن جو اللہ کو آسانیوں میں یاد نہ کرے وہ مشکلوں میں کیسے یاد کرے؟ وہ مشکلوں میں اسے کیوں یاد رکھے گا؟ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں, ایک سمندر کا اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا, وہاں سے اللہ کو پکارے ونادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے یہ الفاظ اللہ کے عرش پر سنائی دیے اور فرشتوں نے کہا, جو مقرب فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی ایسا بندہ آپ کو پکار رہا ہے جس کی آواز جانی پہچانی اور مانوس ہے, یہ آسانیوں میں بھی آپ کا ذکر کرتا تھا, اب اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پریشانی دور کی جائے. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا جب فرعون ڈوب رہا تھا اس نے بھی کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. بچنے کی اس نے بھی دعا کی تھی. اس کی آواز جب اوپر پہنچی تو ملائے اعلیٰ نے کہا اللہ آج اس بندے نے پکارا ہے جس نے آج سے پہلے کبھی تیرا نام نہیں لیا, آج جب ڈوب رہا ہے تو نام لے رہا ہے, ایسے کی کبھی مدد نہیں کی جانی چاہیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پریشانیوں میں, آزمائشوں میں ہماری جلد سن لے تو اپنی آسانیوں میں اپنے رب کو جلدی یاد کیا کریں, خوشیوں میں اپنے رب کو جلدی یاد کیا کریں, نعمتیں ملنے پر اس کے سامنے جلدی سجدہ کیا کریں, اور پھر جب تکلیف آئے تو صبر جمیل کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں اس آیہ مبارکہ کے حصے کی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی وہ روایت بیان کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اوپر تہمت لگنے کا یعنی واقعہ افک کا ذکر کرتی. منافقین نے ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور شرم بھی نہ آئی کہ ہم کس جگہ تہمت لگا رہے. بدگمانی, دل میں حسد اور بغض انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے
کہ تاریخ بتاتی ہے خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخشا نہیں انہوں نے. مدینے میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی پر تہمت لگی. آپ سے پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. آپ سے پوچھا گیا ہے مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد. اتنی فضیلت، اتنا مقام کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں لیا، وہ بھی حضرت عائشہ کی نسبت سے بیان کیا کہ اس کے والد. محبوب ترین ہستی، تہمت لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار کر رہے. آزمائش بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی وحی نہیں آ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جانے کی اجازت مانگی کہ آپ بات چیت تو مجھ سے کر نہیں رہے، ناراض بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. آپ نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی. کہتی ہے مہینہ گزر گیا، رو رو کر اللہ کے سامنے میری آنکھیں سوج گئیں اور مجھے یہ لگتا تھا کہ زمین ساری مجھ پر تنگ ہو گئی کہ ایک نا کردہ گناہ جس کی طرف کبھی ذہن کا کوئی گوشہ بھی نہیں گیا، اس کے متعلق ایسا پروپیگنڈا کہ بعض جلیل القدر صحابہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. وہ بھی مشکوک ہو گئے کہ پتہ نہیں شاید کوئی بات ہو. اور ہم سب بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کچھ تو ہوگا جو بات بنی ہے، چلو اتنا نہ صحیح کچھ تو ہوگا. سنی سنائی باتوں پر اس انداز میں یقین کر لینا کہ کچھ تو ہوگا جو بات بنی ہے، رائی ہوگی تو پہاڑ بنا ہے، قرآن بیان کرتا ہے یہ درست نہیں. نہ رائی تھی نہ کچھ تھا، بنانے والوں نے پہاڑ بنا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے امید ہوئی کہ شاید کوئی وحی آئی ہو، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آ کر خوشخبری دیں گے. کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کیا. اس موقع پر حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں کہ شاید ہماری بیٹی کی کوئی برات آئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق اس قسم کی باتیں لوگ بتا رہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا حقیقت. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر اپنے رب سے دعا مانگو، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر تم اپنے گناہ کی اپنے رب سے ہی استغفار طلب کر لو کہ وہ بخشنے والا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن کر کہ اب حالات یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شک آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہے، کہتی ہے میرے لیے یہ مقام تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. کہتی ہے میں نے اپنی والدہ کی طرف والد کی طرف دیکھا کہ آپ کوئی میری صفائی بیان کر دے. کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، کہا بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. والدہ کی طرف دیکھا وہ خاموش، کہنے لگی بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف. اس سے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول
مجھ پر لگائے جانے والے بہتان اس شدت کو پہنچ گئے ہیں کہ اگر میں اپنی بے گناہی کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور جو گناہ میں نے نہیں کیا اگر میں جھوٹا ہی اس کو تسلیم کر لوں تو آپ سب مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی۔ اور اس موقع پر کہتی ہیں واللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، میرے سامنے اپنے اور آپ کے لیے کوئی اور مثال بیان کرنے کو نہیں سوائے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی۔ حین قال، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی میرا مددگار ہے اس سب کے مقابل جو آپ میری صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ کہتی ہے اسی موقع پر اللہ کی طرف سے سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے میری برات کا اظہار کیا، اور کہتی ہے مجھے یہ یقین نہیں تھا، مجھے یہ جو یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اظہار فرما دیں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیں گے۔ فصبر جمیل، یہ صبر جمیل ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ جو سننے والا موجود ہے، پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو سنانے کا مقصد کیا؟ تو یہ صبر جمیل ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کے حضور حاضری دے، جو اپنی تکلیف بیان کرنی ہے، جو اپنا شکوہ کرنا ہے، وہ اپنے رب کے حضور کرے کہ مالک دنیا نہیں جانتی، تو جانتا، مالک دنیا کو میرے کرب کا احساس نہیں، تجھے تو ہر چیز کا علم ہے، تو جانتا، وما تخفی الصدور، جو سینوں کے چھپے ہوئے احوال ہیں وہ بھی تو جانتا، میں جس تکلیف اور کرب اور مشکل میں ہوں وہ تجھ سے مخفی تو نہیں ہے، اور تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑے رحم کا معاملہ فرماتا، تو میرے حال پر رحم فرما اور میری یہ حالت تبدیل کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے فتح اور کامیابی لے آتی ہے، جو حالات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا تذکرہ اٹھا لیجئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہر گوشے کو کھنگال لیجئے، جہاں جہاں پریشانی، تکلیف، مشکل آئی، حالات تبدیل کب ہوئے؟ جب انہوں نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی، چلو دعا ہی کر لیتے، اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی، چلو دعا کر لیتے۔ وہ دعا جس پر ساری امید ہونی چاہیے تھی، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو تو اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ اس کو ہم نے ایک فضول بیکار چیز، سب سے آخری چیز سمجھ کر رکھ دیا کہ پہلے ہم بڑے قابل ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کوشش کاوش کر لیں، ہاتھ پاؤں چلا لیں، ہم خود ہی سیدھا کر لیں گے اس معاملے کو، اور جب سب طرف سے بے بس ہو جائیں تو کہیں چلو اب دعا مانگ کے بھی دیکھ ہی لیتے۔ جس کا یہ طرز عمل ہو اس کی دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا کام جو انبیاء نے کیا ہے وہ اللہ سے دعا ہے، پہلے دعا پھر تدبیر، پھر اللہ تدبیریں سجھا بھی دیتا ہے، پھر تدبیروں میں برکتیں بھی فرما دیتا ہے اور اثر بھی فرما دیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ دعا مانگے۔ سچی بات یہ ہے آج ہم تباہی کے جس دھانے پر کھڑے ہیں ان میں جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ ہی ہم نے نہیں سیکھا۔
زندگیاں بیت گئیں، رب سے بات کرنے کا پتہ نہیں چلا، جبکہ وہ ہے کہ آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے کب کوئی بندہ کہے یا ربی، اے میرے رب، اور وہ اس کی بات کو پورا کرے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے پھر آ کر کہتا ہے یا ربی، تو اللہ تعالیٰ آگے سے اس کی دعا کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ بندہ جانتا ہے ان لہو ربن، اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑنے پہ آئے تو پکڑ بھی لیتا ہے، جب یہ جانتا ہے تو میں نے اس کے معاف کر دی۔ صبر جمیل کرنا سیکھیے، مشکلوں اور پریشانیوں میں مختلف قسم کے ڈبہ پیروں، عاملوں، جادوگروں اور شارٹ کٹس کی تلاش کے بجائے اپنے رب کے سامنے جھکیے، اس کے سامنے اپنی بات رکھیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ضرور سنتا ہے اور ضرور سنے گا، اور ہمیشہ سنتا تھا اور ہمیشہ سنتا رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک چھوٹی سی گزارش سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، اگلے جمعۃ المبارک، جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن 8 اور 9 مارچ لاہور میں آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں الحمدللہ فضیلت الشیخ صالح بن محمد آل طالب امام حرم مکی تشریف لا رہے ہیں، اور اگلا جمعہ اس کا خطبہ انشاءاللہ العزیز امام کعبہ لاہور میں جہاں پر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے وہاں پر ارشاد فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہت عظیم کانفرنس ہو رہی ہے اور عالم اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیات اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ ضرور کوشش کریں کہ دونوں دن، وگرنہ کم از کم آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ لاہور میں کیپٹل سٹی جہاں پر کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر ضرور ادا کریں۔ اس سلسلے میں یہاں مرکز میں آپ کے لیے سہولت کا انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں مرکز سے جو ہے قافلہ روانہ ہوگا، جو ہے انشاءاللہ العزیز G6 کی جو جماعت ہے اس کی طرف سے آپ کی مہمانداری ہوگی، اس کا آپ کے سفر کے آنے جانے کے اخراجات اور وہاں پر طعام کے تمام اخراجات یہاں انشاءاللہ مرکز برداشت کرے گا۔ جو ساتھی اس سلسلے میں لاہور تشریف لے جانا چاہیں وہ آج جمعۃ المبارک کے بعد ساتھی موجود ہوں گے باہر دفتر میں، ہمارے مسعود بھائی اور دیگر اور یوتھ فورس کے ساتھی، ان کے پاس اپنے نام کی رجسٹریشن ضرور کروا دیں۔ رجسٹریشن کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکے گا تاکہ انتظامی امور بحسن خوبی انجام دیے جا سکیں۔ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک یہاں G6 مرکز میں انشاءاللہ محترم جناب ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ صاحب جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ میں انشاءاللہ لاہور میں ہوں گا امام کعبہ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے، تو یہ احباب نوٹ فرما لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔